بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بہت مالدار انسان تھے۔ اسلام لانے کے بعد تمام مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک دفعہ تمام مال و دولت آپ نے اٹھا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق جی میرے آقا، گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بہت مال و دولت گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا کچھ گھر میں چھوڑا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، گھر میں اللہ اور اللہ تعالی کے رسول کے سوا سب کچھ لے آیا ہوں۔ جن کے ایمان اور یقین پختہ ہوں اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کو مال و دولت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جنگ کے دوران بدر کے میدان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابو جہل کے ساتھ تھے۔ لڑائی کے دوران بیٹے عبد الرحمن کی تلوار کی زد میں صدیق اکبر آ گئے۔ بیٹے کی تلوار کے نیچے باپ آ گیا۔ باپ کی محبت کے پیش نظر بیٹے نے تلوار نہ چلائی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ایمان لائے تو ایک دن اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر سے ذکر کیا، ابا جان، بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ باپ سمجھ کر تلوار نہ چلائی، اگر میں چاہتا تو تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ میں یہ کبھی نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، وہ اس لیے اس وقت تو میرے آقا کے خلاف تھا۔ غار حرا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سانپ کا واقعہ۔ ہجرت کی رات میں غار کے اندر میرے آقا نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر سر رکھ کر سیر نیند میں آرام فرما رہے تھے۔ صدیق اکبر نے دیکھا ایک سوراخ جو دشمن کو نظر آ سکتا ہے۔ آپ نے اس سوراخ کو اپنی پاؤں کی ہتھیلی سے بند کر دیا۔ اس غار میں میرے آقا کے انتظار میں ایک سانپ 600 سال سے حضور علیہ السلام کے انتظار میں تھا۔ جب نبوت کی میٹھی میٹھی خوشبو غار میں پھیلی تو اس سانپ نے سارے راستے دیکھے مگر بند تھے۔ آخر صدیق اکبر کی ایڑی پر منہ رکھ دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے پاؤں کو ذرا بھی حرکت نہ دی۔ سانپ نے ہر کوشش کی کہ صدیق اکبر پاؤں ہٹا لے مگر صدیق اکبر نے اپنا پاؤں نہ ہٹایا۔ سانپ نے مجبور ہو کر حضرت صدیق اکبر کے پاؤں پر ڈنگ مار دیا تاکہ آپ اپنا پاؤں سرکا لیں، وہ میرے آقا کی زیارت کر سکے۔ جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، یہ سانپ 600 سال سے میری انتظار میں تھا، پاؤں ہٹا کر اس سانپ کو آنے دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پاؤں سوراخ سے اپنا پاؤں سرکایا تو سانپ سر خم رینگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ معجزہ دیکھا زہریلے سانپ کا درد بھول گئے۔ میرے آقا نے دیکھا صدیق یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، سانپ کی ڈسی ہوئی جگہ میرے قریب لاؤ۔ آقا نے اپنا لعاب دہن سانپ کی ڈسی ہوئی جگہ پر لگایا، فوراً تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جان کی پرواہ نہ کی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ فرائض خلافت سنبھالنے کے ساتھ جو آندھیاں اور طوفان شجر اسلام پر آئے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور کاوشوں کے ذریعے حل کیے۔ تاریخ ایسی مثالیں یاد رکھے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامہ سے یہ سبق ملتا ہے، ہم سب مسلمانوں کی مال و دولت اور جان ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ناموس رسالت پر قربان۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔